अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है 1979 की मून ट्रैप नामी मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है चांद पर एक अपोलो मिशन से। चांद पर पड़ने वाले पहले कदम का निशान तो बहुत छोटा था, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी तरक्की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ये पहला सफर चांद का कामयाबी से पूरा होता है और वो वापस आ जाते हैं। हर कोई इस बात से अनजान होता है कि चांद की जमीन पर एक और रोबोट मौजूद होता है। 20 साल बाद नासा कैमलॉट नामी एक और जहाज को चांद पर भेजती है। कर्नल जेसन और उसका साथी रे दोनों ही इस मिशन पर साथ होते हैं। चांद की तरफ अपने सफर में रे सो जाता है, जबकि वहीं जेसन जमीन पर बैठे लोगों के साथ मुसलसल राब्ता बनाए हुए होता है। कुछ देर बाद जेसन इमरजेंसी अलार्म बजा देता है रे को जगाने के लिए। वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और रे जेसन को तंग करने लगता है कि वो खलाई सफर के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो अपना सफर पूरा कर रहे थे। इसी तरह से सफर गुजर रहा होता है कि अचानक उनके रडार में कोई चीज आने लगती है। वो पहले तो समझते हैं कि शायद ये एक सैटेलाइट है। वहीं जमीन पर बैठे नासा के लोग उन्हें बताते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सैटेलाइट है जो अपने रास्ते से भटक गई है। लेकिन रडार में जैसे जैसे वो चीज क्लियर होती जाती है, उन्हें अंदाजा होता जाता है कि ये कोई सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ये उससे भी बहुत बड़ी कोई चीज है। नासा के ऑफिस में बैठा शख्स उन्हें कहता है कि उन दोनों में से कोई एक बाहर जाए। रे बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जेसन उसे रोक देता है और अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर चला जाता है। जेसन के जहाज के करीब पहुंचने पर वो देखता है कि जहाज पर कोई बहुत ही अजीब लिखावट से कुछ लिखा हुआ है। वो उस लिखाई को समझ तो नहीं पा रहा होता, लेकिन उसे इस बात का जरूर अंदाजा हो जाता है ये एक कदीम असासा है। वहां से वापस आते हुए जेसन देखता है कि उस खलाई जहाज के ऊपर अंडा नुमा कोई चीज पड़ी हुई है। वो उस अंडे को उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है। उस खलाई जहाज से वापस आते हुए उसे एक लाश भी मिलती है। वो दोनों खलाबाज उस अंडे और उस लाश को लेकर वापस जमीन पर आ जाते हैं। डॉक्टर बर्न वहां पर उन दोनों चीजों का मुआयना करते हैं और इस बात का खुलासा करते हैं कि ये लाश 14,000 साल पुरानी है। वो सब लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर बर्न तभी बताते हैं कि इसके साथ जो अंडा है वो पत्थर से भी सख्त चीज से बना हुआ है और उसका मुआयना करने के लिए उसको तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मिस्टर हैस्कल इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहे होते हैं। तमाम सबूत देखने के बाद भी वो समझते हैं कि ये सब चीजें बहुत फजूल हैं और वो इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं बताएंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं कि डॉक्टर उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और एक कॉफी ब्रेक ले लें। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो अंडा खुद ही खुल जाता है और उसके अंदर से एक रोबोट निकल आता है। वो रोबोट उनके सारे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है और उस डेड बॉडी के मसल्स को रिकवर करना शुरू कर देता है। वो लैब में मौजूद चीजों से और उस लाश की मदद से एक नया जिस्म बना देता है। लैब में काम करने वाली एक खातून जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि लैब तहस नहस हुई पड़ी है और लाश गायब है। वो उसी वक्त सिक्योरिटी को इस बारे में बताती है, लेकिन अचानक ही वो रोबोट उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। दूसरी तरफ लिफ्ट में वो सब लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। तभी जेसन कहता है कि उसे वापस खला में जाना चाहिए उस जहाज की तफ्तीश करने के लिए, लेकिन वहीं पे हुकूमत का नुमाइंदा उन्हें ये करने से रोक देता है और उन्हें कहता है कि बाकी मिशंस पर काम करें, लेकिन वो किसी तरह उसे मना लेते हैं। जेसन और रे फैसला करते हैं कि वो दोनों खला में जाएंगे और बाकी सब जमीन पर उनका साथ देंगे। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि सिक्योरिटी के अहलकार फौरन से वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी अहलकार जैसे ही उसके ऊपर फायर करने लगते हैं तो डॉक्टर बर्न दरमियान में आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वो उस एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो एलियन उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो खतरनाक एलियन उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। जेसन के जहन में तभी एक तरकीब आती है कि वो ऊपर के रास्ते से जाके उस एलियन पर हमला करेगा। रे उसका साथ देते हुए उस एलियन का ध्यान भटकाने लगता है।
وہ اوپر پہنچ کے ایلین کے سر پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اس ایلین کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں جیسن اپنے گھر میں ورزش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جیسن ایک طلاق یافتہ آدمی ہے اور اس کا بیٹا کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی رے کا فون آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک میٹنگ کے لیے بلاتا ہے۔ وہ لوگ ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور تبھی جیسن رے سے کہتا ہے کہ حکومت نے ان کے اگلے چاند کے سفر کا سارا خرچہ اٹھا لیا ہے۔ وہ لوگ اس بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جب چاند پر پہنچتے ہیں تو رے اور اس کا ساتھی دونوں چاند گاڑی پر بیٹھ کر چاند کا چکر لگانے لگتے ہیں، لیکن رے اس بات سے تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ چاند گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہی روبوٹ دوبارہ سے نکلتا ہے اور ان کے جہاز کو اور ان کی گاڑی کو دیکھنے لگتا ہے۔ تبھی وہ روبوٹ چاند کی زمین میں چھپتا ہوا ان کے جہاز کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف جیسن اور رے کو ایلینز کی ایک جگہ ملتی ہے اور وہ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس جگہ کے باہر بہت سے خلا بازوں کی کھوپڑیاں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی گنز نکال لیتے ہیں اور وہ اس عمارت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس عمارت کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمارت بہت بڑی ہے اور اس کے دروازے پر ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے، اور اندر جانے پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیشے کے بنے ہوئے بکسے میں ایک عورت سو رہی ہے۔ وہ جیسے ہی اس بکسے کو کھولتے ہیں تو وہ عورت جاگ جاتی ہے۔ وہ عورت پہلے انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ایلینز ہیں۔ وہ لوگ اس خاتون سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ اس کو انگلش میں بات کرنا نہیں آتی۔ اتنی دیر میں جیسن کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلائی جہاز پر حملہ ہو چکا ہے۔ وہ خاتون اپنا اسپیس سوٹ پہنتی ہے اور جب وہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک مکڑی نما ایلین ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ تینوں جب خلائی جہاز کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا خلائی جہاز وہاں سے غائب ہے۔ وہیں زمین پر ناسا کے کچھ آفیسرز اس خلائی جہاز کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں ایک مخصوص قسم کے نشان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کی چاند گاڑی کی بھی پاور ختم ہو جاتی ہے اور پیدل چلنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جب وہ لوگ اپنے خلائی جہاز کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک ایلین پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ان پر حملہ کرنے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایلین ان پر پہلے حملہ کر دیتا ہے۔ وہ تینوں اس ایلین کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک سے ایک اور ایلین ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسن دوسرے ایلین کو بھی مار گراتا ہے، لیکن رے اس لڑائی میں بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور جلد ہی وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ دوسری طرف زمین پر موجود ناسا کے آفیسرز اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خلا میں بھیجا ہوا ان کا خلائی جہاز تباہ ہو گیا ہے اور جیسن اس خاتون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چاند پر پھنس کر رہ گیا ہے۔ جیسن اپنے رہنے کے لیے ایک ٹینٹ بناتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھی کی موت پر بہت غمگین ہوتا ہے۔ تبھی وہ ایلین رے کی لاش کو استعمال کر کے ایک اور روبوٹ بنا دیتے ہیں اور ان کے ٹینٹ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ خاتون اس گن سے ان ایلینز پر حملہ کرتی ہے اور ان کو مار گراتی ہے، لیکن ایک ایک کر کے بہت سارے ایلینز ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایلین ان دونوں کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب انہیں ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایلینز کے خلائی جہاز میں قید ہیں۔ تبھی ایک ایلین ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کے جسم کے حصوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسن کسی طرح وہاں سے اپنے آپ کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک لوہے کی چیز سے اس ایلین پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ ایلینز کے خلائی جہاز کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں زمین پر ناسا ایک اور جہاز کو چاند کی طرف بھیجتی ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ وہ لوگ جب اس خلائی جہاز کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا خلائی جہاز اب ایلینز کے جہاز کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ وہ اپنے خلائی جہاز کو تباہ کرنے کے لیے جب اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور ایلین ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن وہ دونوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسن جب دیکھتا ہے کہ اس کی طرف مدد پہنچ گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اتنی دیر میں ایلینز کے خلائی جہاز کے اندر ان کا جہاز پھٹ جاتا ہے اور وہ ایلین کے خلائی جہاز کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔
مدد کے لیے گیا ہوا جہاز ان لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے۔ وہ لوگ زمین پر واپس آ جاتے ہیں اور اب وہ خاتون انگلش سیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انگلش سیکھنے کے بعد وہ جیسن کو ساری بات بتاتی ہے کہ وہ کس طرح 14,000 سال سے چاند پر موجود تھی۔ جیسن اس کی ساری بات سنتا ہے اور اسے دلاسا دیتا ہے کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں جیسن یہ جانتا ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، اور وہیں تباہ ہونے کے باوجود بھی وہ روبوٹک انڈا زندہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ فارورڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔